بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ انفال آیت نمبر 37 تک لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مدت سنت الاولین۔ سورہ انفال آیت نمبر 38۔ قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و کفر کیا، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائے، یغفر تو بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو کچھ، قد سلف تحقیق پہلے گزر چکا، وَإِنْ اور اگر یعودو وہ دوبارہ ایسا ہی کریں گے، فقد تو تحقیق مدد گزر چکی، سنت الاولین سنت پہلے لوگوں میں۔ جنگ بدر میں مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، کچھ لوگ ان کے گرفتار ہوئے، کچھ لوگ ان کے قتل ہوئے اور بھاگنے پہ وہ مجبور ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائے، یعنی آئندہ کے لیے اگر وہ باز آ جائے، یعنی وہ اسلام قبول کر لیں، تو ان کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جب انسان یعنی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا پچھلا کفر اور شرک ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو باقی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باز نہیں آتے اور وہ دوبارہ اسی طرف لوٹتے ہیں تو پھر پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کا جو انجام ہوا وہی انجام پھر ان کا بھی ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ ہی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ان سے قتال جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ شرک کو کہتے ہیں، اور اسلام کی راہ میں جو بھی چیز رکاوٹ ہے وہ فتنہ شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ان سے قتال جاری رکھو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ دین ہو جائے سارے کا سارا اللہ ہی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ جس طرح سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو بات ہے اس کو پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ ہی کا کلمہ عزیز و بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قتال جاری رکھو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا ہو جائے اللہ ہی کا۔ یہ اقدامی جہاد ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہو، اور ایک دفاعی جہاد ہے کہ کفار آپ پہ حملہ آور ہوں اور آپ ڈیفینس میں ان سے لڑتے ہیں، ان سے جہاد کرتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں، ظاہراً وہ اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اور ان کی دلوں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آپ ظاہراً جو ان کا اسلام ہے اس کو قبول کر لیں، اور ان کے دلوں کے بیت جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیرے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ، مولاکم تمہارا کارساز ہے، نعم المولا وہ اچھا کارساز ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اچھا مددگار ہے۔ اب 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ انفال کا، وہ حصہ جو 9ویں پارے میں تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، 10واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔
وَعْلَمُوا اور تم جان لو انما کہ بلا شبہ جو غنمتم تم غنیمت حاصل کرو من شیء جو کچھ بھی فَأَنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے خُمُسَهُ اس کا پانچواں حصہ وللرسول اور اس کے رسول کے لیے ولذی القربى اور رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں وابن السبیل اور مسافروں ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ وما اور ساتھ اس کے جو انزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن یوم التقى الجمعان جس دن باہم ملی دو جماعتیں یعنی بدر کے دن جب دو جماعتیں کفار اور مسلمانوں کی دو جماعتیں جب آمنے سامنے ہوئی واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ سورہ انفال کی ابتدا میں بھی اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جنگ بدر کے بعد چونکہ پہلی باقاعدہ بڑی جنگ تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، تو اس میں جو غنیمتیں حاصل ہوئی ہیں اس میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا کہ اس کی تقسیم یوں ہونا چاہیے، اس کی تقسیم یوں ہونی چاہیے، تو اس پر یہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غنیمت کی تقسیم کے بارے میں، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا یسألونک عن الانفال کہ تجھ سے سوال کرتے ہیں غنائم کے متعلق، اے پیغمبر یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں قل الانفال للہ والرسول، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ انفال جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حکم نازل فرما دیں گے اور رسول آپ کو بتلا دیں گے، اور پھر یہ جتنی بھی صورت میں اب تک ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں تو اس میں اس کی علت بیان ہوئی ہے کہ غنیمت کیوں اللہ کی تقسیم پر ہوگی، تو وہ ساری وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تم چاہتے تھے ابو سفیان کا قافلہ جس میں کانٹا نہ ہو اور جن کے پاس اسلحہ نہ ہو، تم چاہتے تھے ابو سفیان کا قافلہ کہ تمہیں ملے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مقدر کیا ہوا تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آج حق کو واضح کر دیا جائے اور باطل بھی جو ہے نا لوگوں پہ واضح ہو جائے، حق بھی لوگوں پہ واضح ہو جائے، اور ساری وہ وجوہات بیان ہوئی اس کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ ساری وجوہات اس کے اندر بیان ہوئی۔ پچھلے ویڈیوز دیکھ لیں، اس کا ہم نے مختصر لفظی ترجمہ 5-6 ویڈیوز میں بیان کیا ہے پچھلے حصے کا، تو 10ویں پارے کی ابتدا میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ اے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یہاں پر اس کی تھوڑی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ جان لو جو بھی چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہوتی ہے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور قرابت دار جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں مسلمان، یعنی جو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، اور یتیموں کے لیے اور مساکین اور مسافروں کے لیے، تو غنیمت کا یہ 5واں حصہ ان جگہوں پہ تقسیم ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تجارت اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا تبلیغ کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی بہت بڑی، تو اس وجہ سے
یہ پانچواں حصہ اس میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا تھا، اور آپ کے جو قرابت دار ہیں اور یتامہ، مساکین و ابن السبیل، یہ پانچواں حصہ اس طرف جاتا تھا۔ باقی چار جو حصے تھے اس کی تقسیم پر ہوتی تھی مجاہدین میں۔